اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج نہج البلاغہ کے ایک خاص موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اور چونکہ ایام حج ہیں اور جہاں بھر سے مسلمان بیت اللہ کے طواف میں اور اس خانہ خدا کے سائے میں عبادتوں میں مشغول ہیں، پروردگار سب کی عبادتیں قبول فرمائے، اور یہ حسرت رکھتے ہیں پروردگار ان کی اس حسرت کو جلد از جلد پورا فرمائے۔ جب کعبہ کی بات آتی ہے تو نہج البلاغہ میں ایک مقام پر کعبہ جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اور خلیفہ دوم حضرت عمر کے متعلق ایک دلچسپ سوال و جواب ہے، جس کو ہم نے آج کے سیشن میں پیش کرنا ہے۔ نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ، اس کا کلمہ نمبر 270 ہے۔ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بعض اوقات نمبروں میں۔ میں نے 6-7 سنی علماء کے حوالے سے اس کو دیکھا ہے۔ ابن ابی الحدید کی شرح میں جا کے دیکھیے، وہاں کلمہ 276 ہے۔ شیخ محمد عبدہ مصری کے نسخے کو دیکھیے، وہاں کلمہ نمبر 272 ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی بات بخاری میں بھی موجود ہے، کنز العمال میں بھی ہے، ابن داؤد وغیرہ میں ہے، بہت ساری مہم کتابوں میں کتاب الحج کی ضمن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ خلیفہ دوم کو بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے بہت سارے لباس ہیں اور یہاں بہت سارے زیورات موجود ہیں، بیت اللہ کو ان زیورات کی اور اس لباس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مسلمان فوجوں کو جب باہر کسی محاذ پہ بھیجتے ہیں تو ان زیورات کو بیچ کے آپ ان کی مدد کر دیجئے۔ اب یہ چیز جب پیش آتی ہے تو حضرت عمر بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اچھی بات ہے، اچھا مشورہ ہے۔ لیکن کیا ہوا، حضرت عمر نے اسی مسئلے کے بارے میں جناب امیر المؤمنین سے پوچھ لیا۔ اب واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کعبہ کی بات ہو، کعبہ کے زیورات کی بات ہو، مجاہدین کے لیے اس کے خرچ کی بات ہو، تو خلیفہ دوم کا بھی ہمیں یہ سبق ہے کہ اگر ایک بات سارے لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر حق کو جاننا ہے تو وہ حق آپ کو علی بن ابی طالب کے ذریعے سے ملے گا، اور حقیقی بات یعنی قرآنی اور شرعیتی پہلو جو ملے گا وہ حضرت امیر المؤمنین سے ملے گا۔ سید رضی نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب کے سامنے خانہ کعبہ کے زیورات اور ان کی کثرت کا ذکر ہوا تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ان زیورات کو لے لیں اور انہیں مسلمانوں کے لشکر پر صرف کر کے ان کی روانگی کا سامان کریں تو زیادہ باعث اجر ہوگا۔ خانہ کعبہ کو ان زیورات کی کیا ضرورت ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اس پہ غور فرمائیے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس کا ارادہ کر لیا کہ ہم اس کو بیچ کے زیورات کو اور خرچ کرتے ہیں فوج پر۔ امیر المومنین سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا۔ جب امیر علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان القرآن انزل علی النبی، یہاں نبی کی باتیں بھی، قرآن کی باتیں بھی جناب امیر علیہ السلام نے کس خوبصورت انداز میں بیان کی۔ جو زیادہ تفصیل جاننا چاہتے ہیں وہ اس کلمہ 270 کو دیکھیں، بس ہم عربی اتنی ہی عرض کر رہے ہیں۔ ان القرآن انزل علی النبی والاموال اربعۃ، جب قرآن مجید نبی اکرم پر نازل ہوا تو اس وقت 4 قسم کے اموال تھے، یعنی زمانہ نبی اکرم میں۔ ایک مسلمانوں کا ذاتی مال تھا، اسے آپ نے ان کے وارثوں میں ان کے حصے کے مطابق تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا مال غنیمت تھا، اسے اس کے مستحقین پر تقسیم کیا۔ تیسرا مال خمس تھا، اس مال کے اللہ تعالیٰ نے خاص مصارف مقرر کر دیے۔ چوتھے زکوٰۃ و صدقات تھے، انہیں اللہ نے وہاں صرف کرنے کا حکم دیا جو ان کا مصرف ہے۔
یہ خانہ کعبہ کے زیورات اس زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن اللہ نے ان کو ان کے حال پر رہنے دیا، یعنی ان کا حکم الگ کوئی بیان نہیں فرمایا، اور ایسا بھولے سے تو نہیں ہوا، اور نہ ان کا وجود اس پر پوشیدہ تھا، لہذا آپ بھی انہیں وہیں رہنے دیجئے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے انہیں رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم رسوا ہو جاتے، اور زیورات کو ان کی حالت پر رہنے دیا۔ وقال له عمر لولاک لفتضحنا وترک الحلی بحالہ۔ اب اس فرمان کو نقل کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کعبہ سے متعلق آج جب مومنین وہاں طواف کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس ذات گرامی کو کہ جس ذات گرامی سے حضرت عمر نے بھی اگر کعبے کی باتیں پوچھنی ہو تو قرآن تو تھا ہی، نبی کا فرمان بھی تھا ہی، لیکن اگر قرآن اور نبی کا کردار مالیات ہوں یا عبادات ہوں سمجھ آتا ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب سے سمجھ آتا ہے۔ کعبہ کے اس ماحول میں پروردگار اور رونقیں عطا فرمائے، اور ہمیں کعبہ میں آنے والے علی ابن ابی طالب سے، جس کو نبی نے در علم قرار دیا ہے، اس سے حقائق کو جاننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔